پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت سرسری انداز میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں. اب تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جا کر کچھ جوڈیو کرسچن روایات اور کچھ ہندوازم کی روایات سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، ان کے رول کو لے کر جو بنی اسرائیل ہے، یہود اور نصارہ، ان کی روایات میں کیسے فرق وہ واقع ہو گیا ہے. اسرافیل علیہ السلام کو جوڈیو کرسچن روایات میں رفائیل کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ رفائیل کا یا اسرافیل علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے جوئش اسکرپچرز اور اپوکریفل اسکرپچرز یا ٹیکسٹ میں. اب یہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں. یہاں ہم اس کو اس لیے بھی سمجھ رہے ہیں، دیکھیے جوئش جو اسکرپچرز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک وہ جن کو کہا جاتا ہے کینونیکل اسکرپچرز، اور دوسرے وہ جن کو کہا جاتا ہے نان کینونیکل اسکرپچرز یا جس کو اپوکریفل اسکرپچرز بھی کہا جاتا ہے. کینونیکل اسکرپچرز کیا ہیں؟ یعنی وہ اسکرپچرز ہیں جو ان کے کور ریلیجس اسکرپچرز ہیں، یعنی انہی اسکرپچرز کی بنیاد پر ان کی پوری جوئش بلیفز کی، ایمانیات کی، لاز کی وہ فاؤنڈیشن بنتی. اپوکریفل اسکرپچرز یا نان کینونیکل اسکرپچرز کیا ہیں؟ یہ وہ اسکرپچرز ہیں جو اپوکریفا، یہ ورڈ جو ہے اپوکریفا سے بنا ہے، جس گریک ورڈ ہے جس کے معنی ہے کوئی چیز جو چھپی ہوئی ہو، ہڈن ہو یا سیکریٹ ہو. تو یہ دراصل میں وہ اسکرپچرز ہیں یا ان میں وہ علم ہے جو بعد کے ادوار میں آیا ہے، جو سیکریٹو رہا ہے، لیکن اس کو وہ جوئش ہیبرو بائبل کا وہ پارٹ نہیں رہا ہے. اور یہ چیزیں وہ لیٹر اس نے انفلوئنس کیا ہے جوئش تھاٹ کو بھی، اور ارلی کرسچینٹی کو بھی اس نے انفلوئنس کیا ہے. تو جب ہم یہ اسکرپچرز کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی جوئش کے جو کینونیکل بھی ہیں اور یعنی ٹریڈیشنل اسکرپچرز بھی ہیں اور اپوکریفل اسکرپچرز بھی ہیں، یعنی توبیت کی کتاب ہے، ڈیوٹرونومیکل ٹیکسٹ ہے، اپوکریفل اسکرپچرز ہیں، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں صریح طور پر جو 7 آرک اینجلز بتائے گئے ہیں جو اللہ کے حضور کل آخرت میں کھڑے ہوں گے. بالکل وہی سین ہے جو ہم کو وہ ملائکہ کا وہ ملتا ہے، صفن، ایک سب بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے. بالکل وہی آیت کے مشابہ یہ بات یہاں پر ہم کو ملتی ہے. لیکن ایک خاص بات جو انہوں نے تبدیل کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کے پورے رول ہی کو وہ بدل دیا ہے. انہوں نے ان کو ہیلر اور گائیڈ کے طور پر پیدا کر دیا، اور سور پھونکنے کا ان کا جو رول ہے اس کو سرے سے غائب ہی کر دیا. اب دوسری طرف آ جائیے، کرسچینٹی کے اسکرپچرز پر آ جائیے، انہوں نے کیا کیا. تو آرک اینجل کا جو تصور کرسچن شارٹولوجی میں ہے یا کرسچن روایات میں وہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کے ڈاکیومنٹ ہوں، یا کرسچن ٹریڈیشنز ہوں، یہ تمام کے اندر جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں یا نام آپ کو دیکھیں گے، تھیسالونینز، کورنتھینز، ریویلیشن. یہ تھیسالونینز، کورنتھینز، یہ کیا ہے؟ یہ ادوار ہیں، یہ قومیں تھی اور قوموں کے ادوار، ان کی پوری تاریخ، کورنتھینز کی پوری، تھیسالونینز آئے ان کی پوری. تو بہرحال یہ تفصیلات ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ. اس کا جو حصہ ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسرائیلی جو پوری روایات ہے، اسرائیلیات جس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنا بھی فہم قرآن کے لیے ایک امپورٹنٹ علم کے طور پر آتا ہے، اور اس کی بھی تفصیلات میں انشاءاللہ ہم جائیں گے. لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. ٹاپک کو ہم نے کھولا ہے، اس کی شروعات ہم نے کر دی ہے. انشاءاللہ جب سورہ بقرہ میں ہم آئیں گے تو وہاں پر تفصیل سے ہمارا پورا ایک سیپریٹ موڈیول ہی اس پر ہے، جس پہ تقریباً 8 سے 10 کلاسز ہوں گی، جو پورے ان ریلیجس اسکرپچرز، اس کی ہسٹری، قوم کی ہسٹری، قرآن کے ان میں وہی کیسے بھیجی گئی، قرآن نے اس پر کیسے دلیل فراہم کی، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، انہوں نے اپنے اسکرپچرز کو لے کر کیا روایات تبدیل کر لی. بہرحال ایک پورا تفصیلی موڈیول ہے جو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آئے گا. لیکن یہاں ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہیں کرسچینٹی کے بھی، انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہاں پر یہ جو سور پھونکے جانے کا رول ہے، وہ بالکل رول اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، اور اس میں بہت زیادہ تحریفات ہم کو نہیں ملتی ہیں. اینجلز ڈسکرائبڈ ہیں لیکن نام اسپیسیفک نہیں ملتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف جو کرسچن آرتھوڈاکس یعنی کرسچن ٹریڈیشن ہے، خاص طور پر ایسٹرن آرتھوڈاکس اور میڈائیول کمیونٹیز کے جو کرسچن روایتیں ہیں، وہاں پر یہ رول کو بالکل الٹ کر ایک
نئے فرشتے کو جو ہے یہ رول اسائن کر دیا گیا ہے، یعنی یہ رول جو ہے وہ پھر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ دے دیا گیا، اور رفائیل یعنی اسرافیل علیہ السلام کو پوری طرح سے ڈیلنگ کر دیا گیا ہے مین سٹریم تھیولوجی میں سے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو تحریف ہوتی ہے، یہ تحریف کو ہم سمجھ کیوں رہے ہیں؟ اس سے اس فلسفیکل انڈر پننگ یا آئیڈیولوجیکل انڈر پننگ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، فرشتے پر ایمان کیوں ضروری ہے، اس پر یقین کیوں ضروری ہے، اور اس کی پوری حیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے نہ صرف ان کے جو ہے رول کو جو ہے پوری طرح سے بدل دیا، بلکہ الٹر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو مس ریڈ اور مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے بار بار ان سے یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے تم نے اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کے معنوں کو بدل دیا، اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ اس میں یہ ایک اہم چیز جو ہے وہ شامل ہے۔ اب اس سے جو بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بلیف ان دا ریزریکشن اور آفٹر لائف جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ایروڈ ہو جاتا ہے اندر ہی سے۔ جب آپ فرشتے سے وہ ہولناک تصور ہی کو نکال دیں گے، موت کی اس ہولناکی اور خوفناک کیفیت ہی کو نکال بیٹھیں گے، اس کے اندر سے جو ہے وہ ڈرانے والے مناظر ہی کو نکال دیں گے، تو انسان پھر ڈرے گا کس چیز سے؟ پورا فلسفہ آخرت جو ہے، حساب کتاب کا پورا فلسفہ اسی ڈر کی بنیاد پر تو قائم ہے۔ اس موت کی حقیقت اور اس سے متعلق جو ڈر ہے، جو قیامت کا اور آخرت کا جو ڈر ہے، اسی پر تو یہ پورا فلسفہ ٹکا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ پورے فرشتے کے رول کو بدل دیتے ہیں، اس حقیقت کو بدل دیتے ہیں، تو پوری طرح سے یہ ایروڈ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا بچتا ہے؟ تو وہ بچتا ہے ھذا اساطیر الاولین، پرانے زمانے کے قصے کہانیاں جو ہے، جیسے بیوی بیٹھ کر جو ہے قصے سناتی تھی، تو قیامت کے بھی قصے جو ہے وہی ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے قصے بھی جو ہے وہی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوازم میں بھی یہی چیز جو ہے ہم کو نظر آتی ہے۔ ہندوازم کے اندر بھی یہ جو ملک الموت کا جو ہے تصور ہے، وہ یمراج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایروڈ ہوتا ہوا آج کی حیثیت کو آپ پہنچائیں۔ آپ ان کے جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کچھ جگہ ویسی ہی چیزیں دکھیں گی جیسے وہی میں نظر آتی۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور وہیں سے کہیں نہ کہیں آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی نبی ہوگا جس نے جو ہے اس کو پیش کیا ہوگا، لیکن ہوتے ہوتے جب یہ ایروڈ ہوا تو اتنا ایروڈ ہو گیا کہ بالکل دیو مانائی جو ہے یہ قصے بن گئے۔ اور آج جو ہے یہ جو یمراج ہیں وہ اتنے ہیلپ لیس ہیں بیچارے، وہ اتنے جو ہے غریب ہیں بیچارے، کہ جب وہ آتے ہیں جو ہے روح کو قبض کرنے، کسی کی روح کو لینے، تو بالی ووڈ کا ہیرو جو ہوتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجال میں جو ہے تم کو اپنی ماں کو جو ہے نہیں لے جانے دوں گا، تم ظلم کرتے ہو۔ اور بچارے یمراج جو ہے وہ ڈرے سہمے ایک کونے میں جو ہے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ خدا سے جا کر لڑتا ہے، ایک قسم سے نفسیاتی تکبر اور آخرت کے پورے فلسفے کو کھوکھلا کر دینے والا یہ پاپولر کلچر موویز کا ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ موویز آج بھی بن رہی ہیں، او مائی گاڈ کی آپ مووی دیکھ لیں، پی کے کی مووی دیکھ لیں، یا اور کوئی مووی دیکھ لیں، وہ اسی طرح کے کوئی سائنس اور ریشنلٹی کو بڑا تصور دیتا ہے، کوئی جو ہے فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ملک الموت کو جو ہے ہنسی اور مذاق، وہ بھینس پر یمراج بیٹھ کر آتے ہیں، ان کا ہنسی ٹھہا بن گیا ہے۔ اور جب اس طرح سے جو ہے ہنسی ٹھہا بن جاتا ہے تو پورا فلسفہ آخرت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کی فلسفیکل انڈر پننگز ہی ختم ہو جاتی۔ خوف کو نکال دیں تو انسان جو ہے پھر سرکش ہونے لگتا ہے، لیکن خوف برقرار رہے تو پھر اس کا راستے پر جو ہے اس کی زندگی بھی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں لوگوں نے یہ کیا ہے کہ پھر فرشتوں کو تک اپنا دشمن